بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے حدیث جو گزری تھی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اس شخص کی نماز نہیں ہوتی کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ اس حدیث سے متعلق میں نے آپ سے بتایا تھا گزشتہ سبق میں کہ 3 مسئلے ہیں، جن میں سے 2 مسئلوں کا بیان کو ہو گیا۔ قراءت نماز کے کتنی رکعتوں میں فرض ہے، اور دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ قراءت کی کتنی مقدار فرض ہے، اس میں اختلاف اور دلائل، اس کا بیان ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ جو بڑا مشہور بھی ہے اور آج کل معرکۃ العربی بن گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے فرض ہے یا ناجائز؟ مقتدی کے لیے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ منفرد امام، ان کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ یہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پڑھنا ضروری ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ مقتدی کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ یہ مسئلہ حضرات صحابہ کرام کے دور سے مختلف ہی ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 80 صحابہ کرام شمار کیے ہیں نام بنام، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادلہ ثلاثہ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت عائشہ، حضرت ابو موسیٰ وغیرہ رضی اللہ عنہم، یہ سارے نام انہوں نے شمار کیے ہیں جو اس بات کے قائل تھے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرأت نہیں کرے گا، ترک قراءت خلف الامام کے قائل نہیں حضرت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے جزء القراءت خلف الامام۔ اس میں انہوں نے بھی صحابہ و تابعین کی ایک بڑی تعداد شمار کی ہے نام بنام، جو قراءت فاتحہ خلف الامام کے قائل تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام کے دور سے یہ مسئلہ جو ہے مختلف فیہا چلا آ رہا ہے، اور میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ جس مسئلے میں حضرات صحابہ کرام کا اختلاف ہو، وہ مسئلہ راجح مرجوح کا ہوتا ہے، افضل مفضول کا ہوتا ہے، صحیح غلط یا حق اور باطل کا نہیں ہوتا۔ الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کے روح سے ہر صحابی جو ہے وہ حق پر ہے اور وہ غلط اور باطل پر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا صحابہ کا آپس کا اختلاف حق و باطل کے اختلاف نہیں ہے، لہٰذا قراءت فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ بھی حق اور باطل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ راجح اور مرجوح کا مسئلہ ہے۔ دلائل کی بنیاد پہ ایک جہت کو راجح دوسری جہت کو مرجوح کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ کہ ایک حق ہے اور دوسرا باطل ہے یہ نہیں کہہ سکتے۔ یعنی اس اختلاف میں زیادہ تشدد اور زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی قراءت فاتحہ خلف الامام کر رہا ہے صحیح، یہ بھی صحابہ کرام کا مسلک ہے، اس کے اوپر نکیر نہیں ہوگی، اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کے اوپر بھی نکیر نہیں ہے، کیونکہ قراءت فاتحہ خلف الامام بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور ترک قراءت بھی ثابت ہے۔ جب دونوں ثابت ہیں تو منکر تو کوئی بھی نہیں ہوا نا، جب دونوں ثابت ہے تو منکر کوئی بھی نہیں ہوا، اور منکر پر نکیر کی جاتی ہے، جب یہ منکر ہی نہیں ہے تو نکیر کیسی اس کے اوپر؟ لیکن ہمارے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے غیر مقلدین کا، اس نے اس مسئلے کو حق اور باطل کا مسئلہ بنا دیا ہے، اور ترک قراءت خلف الامام کرنے والوں کو وہ نکیر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز ہی باطل ہے۔ ان کی نماز کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی باطل ہے ان کی۔ یہ غلو اور تشدد ہے،
یہ کیا ہے؟ غلو اور تشدد ہے۔ یہ لوگ گویا یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ میں نے جو ابھی نام شمار کیے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد اللہ ثلاثہ، حضرت عائشہ، ان لوگوں کی نماز باطل ہی رہی، ان کی نمازیں ہی نہیں ہوئی علیہ باللہ۔ یہ صحابہ کرام سے بھی زیادہ سیانے بن رہے ہیں دین کو سمجھنے میں۔ میں نے آپ کو ہندی کی کہاوت سنائی تھی نا، بنیے سے سیانہ سو باولا۔ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے زیادہ پیسے بنا سکتا ہوں، پیسے سے پیسہ بنا سکتا ہوں، ہندوؤں میں ایک قوم ہوتی ہے بنیے کہلاتے ہیں، وہ پیسے بنانے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، 1 کے 2، 2 کے 4، 4 کے 8 بنانا وہ ان کا بڑی مہارت ہوتی ہے اس میں۔ تو تجارت کے اندر یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بنیے سے زیادہ سیانہ ہوں، سمجھدار ہوں، تو اس کو کہتے ہیں باولا ہے، پاگل ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنیے سے زیادہ سیانہ؟ تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ بات کرے کہ میں ان سے زیادہ دین کو سمجھتا ہوں، تو وہی ہے بنیے سے سیانہ سو باولا، وہ پاگل ہے۔ تو یہ لوگ یہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ لوگ آپ سے جب گفتگو کریں نا، تو ان کو پکڑنے کے لیے کچھ باتیں آپ سمجھ لیں۔ اس مسئلے پر بہت بحث کرتے ہیں وہ۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ان سے ان کے دعوی لکھوائیں۔ جب بھی بات ہو کہنا لکھ کر، یہ لوگ پھر جاتے ہیں اپنے دعوے سے، ان کو لکھ کر دو، دعویٰ لکھو۔ کیا دعویٰ لکھو؟ یہ لکھ کر بتاؤ ہمیں کہ قراءت فاتحہ خلف الامام کا ترک، اس کے ترک کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسے ان سے لکھواؤ، قراءت فاتحہ خلف الامام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دوسرا لکھواؤ ان سے کہ قراءت فاتحہ خلف الامام کرنا فرض ہے، دوسرے دعویٰ لکھواؤ۔ تیسرے ان سے پوچھو، جب ہمیں لکھ کر بتاؤ کہ امام کو رکوع میں پانے والا مدرک رکعت ہے یا نہیں ہے۔ یہ سارے دعوی لکھوا کر ان سے کو اب ان دعوی کے اوپر آپ، اچھا جو تیسرا سوال ہے نا ان سے جب ہم کریں گے مدرک رکعت ہے یا نہیں ہے، اگر وہ کہتے ہیں مدرک رکعت نہیں ہے تو ہم ان کو پکڑیں گے کہ ان تینوں دعوی کے اوپر آپ ہمیں ایسی حدیث پیش کرو جو صحیح بھی ہو اور صریح بھی ہو۔ دونوں شرطیں اس میں، حدیث صحیح ہونی چاہیے نمبر 1، اور نمبر 2 حدیث کیسی ہونی چاہیے؟ صحیح اور صریح، کبھی بھی پیش نہیں کر سکیں گے۔ اگر حدیث صریح پیش کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگی، اور صریح پیش کریں گے تو صحیح نہیں ہوگی، دونوں میں سے کوئی ایک نہ ایک خامی ہوگی۔ تیسرے مسئلے کے اندر، تیسرے جواب کے اندر، اگر وہ کہتے ہیں کہ نماز ایسے شخص کا وہ مدرک رکعت نہیں ہے، کوئی حدیث ملے گی نہیں، اس کے خلاف حدیثیں موجود ہیں، اس کے خلاف حدیثیں موجود ہیں۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ رکعت پانے والا سمجھا جائے گا، رکوع میں امام کو پانے والا، تو اس سے کہا جائے گا کہ بھائی اس نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس نے تو سورہ فاتحہ کہاں پڑھی ہے؟ جس نے امام کو رکوع میں پایا اس نے سورہ فاتحہ پڑھی نہیں پڑھی۔ اگر آپ کہتے ہو کہ نماز نہیں ہوئی تو حدیث اس کے خلاف موجود ہے، اس کی تو رکعت مل گئی، اس کو حدیث میں صراحتاً حدیث صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے کہ جس نے امام کو رکوع میں پایا اس نے رکعت پا لی، حدیث آپ پڑھیں گے آگے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اس نے پا لی رکعت حدیث کی روح سے، تو کہنے سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس طریقے سے ان کو ان کی گرفت کی جائے گی، ان کو پکڑا جائے گا اگر کہیں آپ کا ٹکراؤ ہو جائے۔ بہرحال یہ طبقہ بہت زیادہ غلو اور تشدد کر رہا ہے اس اختلاف کے اندر، یہ غلو اور تشدد صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس مسئلے میں جب صحابہ کرام میں اختلاف ہے تو ظاہر ہے حضرات ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف ہوگا۔ وہ سارے مسئلے جن میں حضرات صحابہ کرام کا اختلاف ہوا ہے ان میں بعد میں ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف ہوا ہے، کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ جب مسئلہ اجتہادی بن جائے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے سری اور جہری دونوں نمازوں میں قرأت نہیں کرے گا، چاہے نماز سری ہو چاہے نماز جہری ہو، اس میں وہ قرأت نہیں کرے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، امام مالک کا نہیں۔ امام مالک کا آگے بتاؤں گا، امام مالک کا مذہب آگے بتاؤں گا۔ امام اعظم کے نزدیک قرأت سری نماز میں بھی نہیں کرے گا، جہری نماز میں بھی نہیں کرے گا، اور یہ قرأت نہ کرنا وجوبی ہے،
جائز نہیں ہے اس کے لیے قرات کرنا، ممنوع ہے۔ حضرت سفیان ثوری اور علماء عراق کا یہ مذہب ہے۔ دوسرا مذہب امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ہے۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جہری نماز میں تو قرات نہیں کرے گا، جہری نماز میں قرات کرنا جائز نہیں ہے، سری نماز میں قرات مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اگر کرے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ مزید یہ فرماتے ہیں کہ جہری نماز میں اگر مقتدی کو امام کی قرات کی آواز نہیں آ رہی، بس اوقات مقتدی دور کھڑا ہوتا ہے نا، آواز نہیں آتی، اگر مقتدی کو امام کی قرات کی آواز نہیں آ رہی تو بھی اپنی قرات کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جہری نماز، امام شافعی کے دو قول ہیں اس میں، ایک قول قدیم ایک قول جدید۔ قول قدیم یہ ہے کہ سری اور جہری دونوں نمازوں میں امام کے پیچھے قرات فاتحہ کی جائے گی، سورہ فاتحہ کی قرات کی جائے گی، اور یہ قرات کرنا واجب ہے۔ یہ قول قدیم ہے، یعنی امام شافعی کے مصر جانے سے پہلے یہ قول اختیار کیا تھا انہوں نے۔ مصر جانے کے بعد جو ان کے اقوال ہیں وہ اقوال جدیدہ ہیں، اور فتویٰ امام شافعی کا قول جدید اور قول متاخر پر ہوتا ہے۔ تو قول قدیم ان کا کیا ہے؟ دونوں نمازوں میں سری ہو یا جہری فاتحہ خلف الامام قراءت کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور قول جدید ان کا یہ ہے کہ سری نماز میں واجب ہے، سری نماز میں واجب ہے اور جہری میں مستحب۔ اور فتویٰ امام شافعی کا قول جدید پر ہوتا ہے، تو گویا ان کے نزدیک سری نماز میں قرات فاتحہ واجب اور جہری میں مستحب۔ ان مذاہب کی تفصیل سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ائمہ اربعہ، چاروں کے چاروں امام، جہری نمازوں میں قراءت فاتحہ خلف الامام کو واجب نہیں کہتے۔ یہ ہے نہیں، امام اعظم تو جائز ہی نہیں کہتے، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل مستحب کہتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں جب امام کی آواز نہ آ رہی ہو، اور امام شافعی جو ہے وہ امام کی آواز بھی آ رہی ہو تب بھی مستحب کہتے ہیں۔ واجب کہنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، ائمہ اربعہ میں سے جہری نمازوں میں وجوب قرات خلف الامام کا کوئی بھی قائل نہیں۔ یہ میں نے بات اس لیے صراحت کی ہے کہ غیر مقلدین کا جو مذہب ہے نا، جہری نمازوں میں وجوب قرات خلف الامام، یہ ائمہ اربعہ، ائمہ متبوعین میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے، یہ بالکل ایک انفرادی الگ انہوں نے قول اختیار کیا۔ مذاہب سمجھ میں آ گئے؟ اچھی طرح دلائل دیکھیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ جو دو حدیثیں آئی ہیں یہاں پر آگے پیچھے، ان سے استدلال کیا۔ پہلی حدیث ہے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی۔ اس سے استدلال ان کا واضح، اس سے استدلال ان کا کیا ہے؟ واضح۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر جو ہے جو لا صلاۃ کہا جا رہا ہے یہ نفی جنس کی ہے، یہ نماز ہی نہیں ہوئی جس نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی۔ ظاہر ہے چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ منفرد ہو، چاہے وہ امام ہو، سب کے لیے اس کا یہی حکم ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ گویا انہوں نے یہ کہا کہ من جو یہاں پر ہے نا، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ من عموم کے لیے ہے۔ من کس کے لیے ہے؟ عموم کے لیے۔ اور اس من کے عموم میں منفرد بھی داخل ہے، اس من کے عموم میں امام بھی داخل ہے، اس من کے عموم میں مقتدی بھی داخل ہے۔ تین ہی کیفیتیں ہیں نا نمازی کی، یا منفرد ہے، یا امام ہے، یا مقتدی ہے۔ کہتے ہیں من عام ہے، لہذا تینوں کو شامل ہوگا، سب کے لیے قرات کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے استدلال سمجھ گیا۔ دوسرا استدلال وہ ان کا حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے؟ وہ واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس شخص نے ایسی نماز پڑھی کہ جس میں قرآن کریم کی قرأت نہیں ہوئی تو اس کی نماز ناقص ہے غیر تمام۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا، واقعہ ہے کہ ہم بسا اوقات امام کے پیچھے ہوتے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، دل میں پڑھو۔ کیوں دل میں پڑھو؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اور بندے کے درمیان نماز کی تقسیم ہے آدھی آدھی، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، وہ اس کو ملتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں حمدنی ربی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں اثنی علی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں مجدنی عبدی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو میں کہتا ہوں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ھذا بینی و بین عبدی، یہ ہمارا طے شدہ معاملہ ہے، یہ میرے اس کے درمیان ہے۔ پھر جب اب تم جو سوال کرو گے تمہیں ملے گا، اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو دے دیا، ولعبدی ما سأل۔ اس حدیث سے استدلال کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو ہریرہ امام کے پیچھے سوال کرنے پر کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس میں مکالمہ ہوتا ہے، یہ فضیلت تمہیں حاصل ہوگی۔ تیسرا استدلال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت ابن عمر کی حدیث سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ طویل حدیث ہے، اس میں ابن عمر نے آخر میں فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنتم لابد فاعلین، اگر تمہیں قرأت کرنی ہی ہے پیچھے تو بس سورہ فاتحہ کی قرأت کیا کرو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے بعض حضرات نے قرأت کی، آپ کو اس سے رکاوٹ ہوئی، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ مجھے معلوم آتا ہے تم لوگ قرأت کرتے ہو، اور پھر فرمایا کہ اگر قرأت کرنی نہیں کیا کرو، اگر قرأت کرنی ہے ان کو تم لابد فاعلین، اگر کرنی ہے تو بس ام الکتاب کی اور سورہ فاتحہ کی قرأت کیا کرو، اس سے زیادہ کی نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ قرأت خلف الامام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دلائل سمجھ میں آ گئے ان کے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کا استدلال کا جو خاص طریقہ ہے وہ آپ کو میں بار بار بتاتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر آنے والے سارے نصوص کو سامنے رکھیں گے اور سب کو سامنے رکھ کے ہر دلیل کو اس کا حق دیں گے، صحیح ہے نا؟ اب تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ قائل ہے کس کے؟ فرضیت کے، کہ فرض نماز میں قرأت کرنا پیچھے مقتدی کے لیے سری نماز میں، اس کے قائل ہے نا، اور وہ ثابت کر رہے ہیں فرضیت کس سے؟ خبر واحد سے، جو سند کے اعتبار سے تو صحیح حدیث، لیکن مصداق کے اعتبار سے ہم ابھی آپ کو تجزیہ کر کے بتائیں گے کہ اس کے اندر کتنے احتمالات ہیں۔ جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ تمام نصوص کو، اس موضوع پر آنے والے تمام نصوص کو سامنے رکھیں گے اور تمام نصوص کو سامنے رکھ کے ہر نص کو اس کا حق دیں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس موضوع پر جب نصوص کو کنگالا تو ہمیں قرآن کریم کی آیتیں بھی ملی، ہمیں احادیث بھی ملی۔ ہمیں قرآن کریم کی آیت ملی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم تفلحون، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ راجح قول کے مطابق جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ کہتے ہیں ایک آیت ہمیں یہ ملی ہے۔ دوسری آیت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو آپ جلدی جلدی حضرت جبرائیل کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں۔ تو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ، یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ جب جبرائیل آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت آپ خود تلاوت نہ کریں، زبان حرکت نہ، ہونٹوں کو حرکت نہ دیں، آپ کے
سینے میں اس کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہمارے فرشتہ جبریل آپ کے سامنے قرآن پڑھا کرے نا، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پھر آپ ان کے پڑھنے کی اتباع کیا کریں. سمجھے بس؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کی تفسیر کی استمع وانصت. کیا تفسیر کی ہے؟ اتبع قرآن کا مطلب یہ کہ کان لگائیں اور خاموش رہیں. اتبع قرآن کی تفسیر بخاری میں یہ تفسیر، جب آپ بخاری پڑھیں گے نا وہاں پر یہ باب قائم کیا امام بخاری نے، لا تحرک به باب بدل وحی میں آیا ہے، وہاں پر یہ باب قائم کر کے وہاں پر حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فاتبع قرآن کی تفسیر کی ہے استمع وانصت. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ کان لگا کر امام کی پڑھنے والے کی قراءت کو سننا یہ حکم میں ہے کس کے؟ اتبع قرآن، کہ آپ بھی اس کے ساتھ اتباع میں قرآن پڑھ رہے ہیں. تو مقتدی جب کان لگا کے سنے گا امام کے قراءت کو یا خاموش رہے گا تو یہ حکم میں کس کے ہو جائے گا؟ اتبع قرآن کے حکم میں ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ وہ بھی قراءت کرنے والا ہے. کہتے ہیں یہ بھی ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیت ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک نہیں متعدد احادیث ہے. ان میں سے ایک حدیث بالکل صریح ہے جس کو حضرات علماء نے ناسخ بھی قرار دیا ہے، اس روایت کے لیے ناسخ بھی قرار دیا. وہ کیا ہے؟ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس شخص کا کوئی امام ہو اور وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت وہ مقتدی کے لیے بھی قراءت سمجھی جائے گی. امام کی قراءت کرنے کا مطلب ہے مقتدی نے قراءت کر لی. یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے. علامہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ روایت جو ہے نا یہ روایت عبادہ ابن صامت کے لیے ناسخ ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اور اس میں کیا ہے؟ مقتدی کے پیچھے جو کھڑا ہے، امام کے پیچھے جو مقتدی کھڑا ہے اس کو قراءت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ امام کی قراءت جو ہے وہ اس کی قراءت ہے. امام قراءت کر رہا ہے تو گویا یہی قراءت کر رہا ہے. سمجھ میں آگے بات؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تیسرا استدلال حضرات احناف کا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں ایک قصے سے. وہ قصہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات شروع ہوا، بخار کی شدت تھی، آپ نماز نہیں پڑھا سک رہے تھے، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا کہ تم نماز پڑھاؤ. حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے رہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہتری آئی، طبیعت بحال ہوئی، تو آپ حضرت علی اور حضرت عباس کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے. صورتحال یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، پہلی رکعت چل رہی تھی، قرأت ہو چکی تھی، کافی ہو چکی تھی، سورہ فاتحہ بھی گزر چکی ہوگی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھا حضرت صدیق اکبر نے تو پیچھے ہٹنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اشارے سے کہا کہ تم ہی کھڑے رہو اپنی جگہ پر. ان دونوں حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر بٹھا دیا حضرت ابو بکر صدیق کے بائیں جانب تھوڑا سا آگے، اور جہاں سے حضرت ابو بکر صدیق نے تلاوت چھوڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے تلاوت کر کے نماز شروع کرائی اور صحابہ کرام کو اپنی امامت میں نماز پڑھائی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نماز ہے جو آپ نے امامت کروائی ہے صحابہ کرام کو، اس کے بعد پھر امامت نہیں کروا سکے. اس سے حضرات احناف استدلال کر کے کہتے ہیں کہ روایات کے اندر صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے قراءت کو وہاں سے آگے شروع کیا جہاں حضرت ابو بکر صدیق نے چھوڑا تھا. اور بعض روایت میں صراحت ہے کہ وہ ضم سورت کر چکے تھے، سورت پڑھ رہے تھے، ملا فاتحہ پڑھ کے آگے ضم سورت والی سورت پڑھ رہے تھے. سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں ہوئی نا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نماز کو آگے لیا. اگر امام مقتدی سب کے لیے یہ ضروری ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس حساب سے نہیں ہونی چاہیے تھی نا. حالانکہ نماز ہوئی ہے اور آپ نے پڑھی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سورہ فاتحہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری میں ایک اصول بیان کیا ہے اسی واقعے کے ذیل میں، یہ واقعہ ذکر کر کے. اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو، جب دو عمل میں تعارض ہو جائے تو آخری عمل کو لیا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو چھوڑ کے اس کے آگے تلاوت کر کے نماز کو لینے کا ہے. تو معلوم ہوا سورہ فاتحہ کی تلاوت بعض صورتوں میں ضروری نہیں ہے. پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ ان روایات سے بھی استدلال کرتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے قرات کرنے سے منع فرمایا. جیسے حضرت ابن عمر کا وہ ارشاد گزرا پیچھے، ان کو تم لابد فاعلی. یہ ساری بحث سامنے رکھیے تو اس سے امام صاحب کے دلائل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل، ان دونوں کا موازنہ کریں نا تو ترجیح حضرت امام صاحب کے دلائل کو کئی وجوہ سے حاصل ہے. نمبر ایک، امام صاحب کا جو مذہب ہے، مسلک ہے یا روایات جن سے امام صاحب استدلال کر رہے ہیں، یہ اوفق بالقرآن ہے، یہ قرآن کے موافق ہیں. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. تو جتنی روایات یہ بتا رہی ہیں کہ قرآن کریم کی امام کے پیچھے تلاوت نہیں ہوگی تو اس کے موافق ہوگی نہیں. تو روایات میں جب تعارض ہو تو مختلف طریقوں سے ترجیح دی جاتی ہے، مختلف طریقوں سے ترجیح دی جاتی ہے. اصول ترجیح ہیں کچھ، ان میں سے ایک اصل ترجیح کی وہ یہ ہے کہ جو چیز اوفق بالقرآن ہو اس کو لے لیا جاتا ہے. جو چیز اوفق بالقرآن ہو اس کو لے لیا جاتا ہے، لے لیا گیا. وہ امام صاحب کا قول ہے اوفق بالقرآن. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اسی طرح اصول ترجیح میں سے ایک اصل ہے الآخر فالآخر. جیسے امام بخاری نے کہا کہ سب سے آخری عمل کو لیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز کیسی ہے؟ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بغیر ہے، تو آخری عمل کو لیا جائے گا نہیں، الآخر فالآخر کے اوپر عمل کیا جائے گا. بات سمجھ گئے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگ اس مسئلے پر مناظرہ کرنے کے لیے آئے. ہم نے آپ سے بحث کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے. تو امام صاحب نے کہا، کئی لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے. امام صاحب نے کہا سب سے بیک وقت کیسے بات کروں گا میں؟ تم اپنا کوئی ایک متکلم مقرر کر لو جس سے جو بات کرے مجھ سے بحث کرے. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک متکلم مقرر کر لیا. تو امام صاحب نے کہا فیصلہ تو تم نے خود ہی کر دیا، جس مسئلے میں جھگڑنے تم آئے تھے فیصلہ تو تم نے کیا کر دیا؟ خود ہی کر دیا کہ تم سب کی طرف سے یہ بات کرے گا تو یہ تم سب کی طرف سے بات کرنے والا سمجھا جائے گا نہیں. تو ایسے ہی تو امام ہوتا ہے، جب وہ آگے کھڑا ہوتا ہے تو تم سب کی طرف سے قرات کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی قرات کو سب کی طرف سے سمجھا جاتا ہے. یہ فیصلہ تو تم نے خود ہی کر دیا، اب تم مجھ سے کیا بحث کرو گے؟ مناظرہ جو ہوتا ہے عام طور پر عقلی دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو انہوں نے عقلی دلیل کے طور پر ان کو یہ کہہ کے خارج کر دیا. اچھا، یہاں پر امام شافعی کے دلائل کا جواب رہ گیا، وہ بھی سمجھ لو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے بڑا استدلال کیا نا وہ حدیث عبادہ ابن صامت سے کیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس سے استدلال کیا. اس پہ حضرات احناف کی طرف سے عرض کیا گیا کہ حضرت یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی سند ہے، لیکن اپنے مصداق پر دلالت کے اعتبار سے اس میں احتمالات ہیں. پہلا احتمال تو اس میں یہ ہے کہ لا صلاۃ کا لا نفی جنس کا ہو یا نفی کمال کا، دونوں احتمال ہیں. پہلا احتمال کیا ہے؟ لا نفی جنس کا ہو یا نفی کمال کا.
اگر نفی جنس کا ہو تو آپ کا موقف ثابت ہوگا، نفی کمال کا ہو تو ہماری دلیل بن جائے گی۔ وَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ بدل اللہ۔ دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ یہاں پر من لا صلاۃ لمن آیا نا، یہ من یہ عموم کا ہو، یعنی اس میں تینوں مراد ہوں، مقتدی، منفرد، امام۔ اگر تینوں مراد ہوں گے تو آپ کی دلیل بن جائے گا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں سے مقتدی کا استثناء ہو ان احادیث کی وجہ سے، جو احادیث ہم نے آپ کو بتائیں، قرآن کریم کی آیت بتائی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، ان کی وجہ سے، ان کے قرینے سے اس من میں سے مقتدی کا استثناء ہو۔ دونوں احتمال آ گئے نہیں؟ اگر مقتدی کا استثناء ہو جائے گا تو یہ ہماری دلیل بن جائے گی، اور اگر تینوں پہ صادق آئے گا تو آپ کی دلیل بن جائے گی۔ وَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ بطل استدلال، یہ تو استدلال آپ کا ہو نہیں سکتا۔ دلیل کے لیے تو کیسا ہونا چاہیے؟ محکم ہونا چاہیے۔ یہ محکم نہیں ہے، یہ محتمل ہے، پہلا جواب۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ آپ من کے عموم سے استدلال کرتے ہو نا، کہ من عموم کے لیے وضع کیا گیا، یہ بات غلط ہے۔ نحات نے یہ بتا دیا ہے کہ من عموم کے لیے وضع نہیں ہے، جنس کے لیے وضع ہے۔ عموم اور جنس میں فرق ہے، جنہوں نے منطق پڑھی وہ سمجھتے ہیں اس کو۔ من عموم کے لیے وضع نہیں ہے، جنس کے لیے وضع ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا، دیکھو امنتم من فی السماء، من فی السماء سے کون مراد ہے؟ صرف اللہ جل شانہ مراد ہے نا، حالانکہ آسمان میں تو بہت ساری مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں کتنے سارے، وہاں من استعمال ہوا، لیکن کیا عموم کے لیے استعمال ہوا؟ عموم کے لیے تو استعمال نہیں ہوا نا۔ تو ایک ہی دلیل، ایک ہی آیت ہم نے پیش کی تھی، متعدد آیات ہیں جو من کے عموم کو بتاتی ہیں کہ من عموم کے لیے نہیں ہے۔ آپ موجبہ کلیہ دعویٰ کر رہے تھے کہ من ہمیشہ عموم کے لیے آتا ہے، ہم نے اس کی نقیض سالبہ جزیہ پیش کر دی، ایک آیت پیش کی جس میں من عموم کے لیے نہیں ہے۔ آپ کا دعویٰ ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹ گیا؟ تو معلوم ہے کہ من عموم کے لیے ہر جگہ نہیں ہوتا، من جنس کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ کا دعوے کی بنیاد ہی یہ تھی ساری کہ یہاں پر من عموم کے لیے ہے، اور اس کے اندر مقتدی بھی داخل ہے، اس میں منفرد بھی داخل ہے، اس میں امام بھی داخل ہے۔ جب یہ دعوے ہی ٹوٹ گیا تو آپ کا استدلال کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے بتاؤ، سمجھ نہیں بات؟ اور رہی دوسری حدیث، وہ آپ کی نہیں، وہ تو ہماری دلیل ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے والے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرأ بہا فی نفسک۔ قرأت فی النفس سے مراد تدبر ہوتا ہے۔ عربی میں جب کہا جائے نا اقرأ بہا فی نفسک، یہ اقرأ فی نفسک، اس سے مراد قرأت نہیں ہوتی، بلکہ کیا مراد ہوتی ہے؟ تدبر اور تفکر۔ اور نماز میں قرآن کریم میں تدبر اور تفکر جو ہے یہ خشوع کہلاتا ہے، یہ قرأت نہیں کہلاتی۔ نماز میں اگر کوئی آیات قرآنیہ کے معانی میں، مطالب میں تدبر اور تفکر کرے، غور و فکر کرے، اس کے ترجمے کو سمجھ کے چلے، تو یہ نماز میں کیا کہلاتا ہے؟ خشوع فی الصلاۃ، یہ قرأت کہلاتی ہے۔ تو امام یہاں پر حضرت ابو ہریرہ نے اس کے سوال کے جواب میں کیا کہا تھا؟ اقرأ بہا فی نفسک، اے تدبر فی نفسک الفاتحہ، فاتحہ کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھو، غور و فکر کرو کہ وہ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم ہوئی ہے، یہ سوچو اس میں کہ اللہ پاک کو میں یہ پڑھ رہا ہوں اور وہ یہ جواب دے رہا ہے، میں یہ پڑھ رہا ہوں وہ یہ جواب دے رہا ہے، میں یہ پڑھ رہا ہوں وہ جواب دے رہا ہے۔ یہ تدبر اور تفکر کرو قرآن کریم میں۔ اس سے قرأت کہاں ثابت ہوئی؟ اس سے تو ہمارا مسلک ثابت ہوا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ زبان سے قرأت کرو، آہستہ قرأت کر لو، امام خاموش ہو جائے تو اس کے بعد قرأت کر لو، سکتے میں قرأت کر لو، یہ تو نہیں کہا نا انہوں نے۔ تو یہ تو آپ کی نہیں، یہ تو ہماری دلیل ہے۔ آپ کی دلیل کہاں سے بن گئی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ وصلی اللہ تعالیٰ